غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہی ہوتا ہے۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم کو فکر کو بڑھانے والی ہے، اور جو شخص تنگ دست ہوتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں، اور جو جلدی کرتا ہے وہ لغزش کھاتا ہے۔ تنگ دستی جیسے لوگ معیوب سمجھے، اس مالدار سے بہتر ہے جسے انسان گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو۔ جب تنگ دست ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کرو کہ جو کچھ پاس ہے وہ اس کی راہ میں لٹا دو۔ تنگ دستی وہ بلا ہے کہ آدمی وطن میں بھی غریب اور مسافر ہے، کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ تنگ دست اپنے شہر میں بھی مسافر اور بخیل اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور خبردار، تنگ دستی ایک مصیبت ہے، مگر اس سے بڑھ کر بدن کی بیماری اور اس سے بھی بڑھ کر دل کا مرض زیادہ سختی اور مصیبت ہے۔ سب سے زیادہ تنگ حال وہ شخص ہے جس کی ہمت بڑی، اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہے۔ کبھی تحصیل مطلب اور روزی کمانا دشوار ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں، اور کھانے کی حرص کے ساتھ صحت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تنگ دستی مومن کی اصلاح کا باعث اور پڑوسیوں کے حسد اور بھائیوں کی چاپلوسی اور بادشاہ کے ظلم سے نجات پانے کا موجب ہے۔ زیادہ مذاق کرنا گویا ایک ایسی جدائی ہے کہ جس کے بعد کینہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی بڑائی کرنے پر شکر گزاری کی جائے وہ شکر گزاری نہیں بلکہ مذاق اور بری بات ہے۔ جو شخص کسی کی ایسی تعریف کرتا ہے جس کے لائق وہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ جس شخص کی طبیعت پر مسخرگی اور دل لگی غالب آ جاتی ہے اس کی عقل بھی فاسد اور خراب ہو جاتی ہے، اور جس شخص کی طبیعت پر مذاق اور دل لگی غالب آ جاتی ہے اس کی سچی اور واقعی بات بھی باطل اور بیکار ہو جاتی ہے۔ جو شخص تیری ایسی تعریف کرے جس کے تو لائق نہیں تو وہ تیرے ساتھ تمسخر کرتا ہے، بس اگر تو اسے کچھ نہیں دے گا تو وہ تیری مذمت اور حد سے زیادہ برائی کرے گا، اور جو شخص زیادہ تمسخر اور مذاق کرتا ہے اس کی عزت اور وقار کم ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے تمسخر اور مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو احمق سمجھتے ہیں، یعنی پاگل سمجھتے ہیں، اور جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے لوگ اسے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دل لگی لہو لہب زیادہ ہنسی مذاق بیہودہ بک بک سے پرہیز کریں۔ جس شخص میں عقل کم ہوتی ہے وہ مذاق اور دل لگی زیادہ کرتا ہے۔ بے شک جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس بات کی توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ اپنی عمر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اس کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی فرصت کو اس کی اطاعت میں صرف کرتا رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہو تو وہ نیکی ہی کرتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے۔ جس شخص کو توفیق ایزدی مدد نہ فرمائے وہ کبھی حق بات کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے اس کے لیے توفیق الہی مددگار ہو جاتی ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق عنایت فرماتا ہے وہ مغفرت اور بخشش سے خالی نہیں رہتا۔ مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے۔ توفیق اچھی رہنما ہے اور حسن خلق نیک ہم نشین اور عقل عمدہ مصاحب اور ادب نیک میراث ہے۔ گناہوں کے اسباب میسر نہ ہونا توفیق الہی کی نشانی ہے۔ اپنی بقیہ عمر کی قدر صرف دو فریق جانتے ہیں، ایک انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے صدیق، اور توفیق الہی کے سوا محض اپنی کوشش کچھ کام نہیں آتی۔ دوستو، جس شخص کے لیے توفیق الہی معاون و مددگار نہ ہو وہ عبادت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ارادوں کے فصاح کرنے، پیچیدہ اور مشکل معاملات کے حل کرنے، اور جن کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ان کی تکلیف اور بلائیں دفع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگ پہچانتے ہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں، اور زمانے پر کسی قسم کا کوئی تعاون اور ضمانت نہیں۔ توفیق الہی کے برابر کوئی امداد نہیں، اور تحقیق کے برابر کوئی عمل محکم بنیاد نہیں۔ توفیق الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت زیادہ اعلیٰ نہیں، اور حق سے بڑھ کر کوئی چیز پیام رسا نہیں ہے۔
جہل وبال اور توفیق ایزدی طالع مندی اور اقبال ہے۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم رہنے کی علامت ہوتی ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا کمال ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح جسم اور اس میں سایہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اسی طرح توفیق الہی اور دین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ توفیق رحمت الہی ہے اور اجل مصائب دنیا کے لیے ایک سپر ہے۔ خدائی توفیق نہ ہونا جہالت کا مددگار ہے۔ اور آخر میں ایک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیجیے اور اچھے سلوک کیجیے، نیک نیت کے ساتھ کام کیجیے۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا تو جانتا ہوگا۔